ہم دو جڑواں بہنیں بالکل ایک جیسی شکل کی تھی۔ جب ہم جوان ہوئی تو ہمارے گھر والوں نے ہماری شادی کر دی۔ پھر ایک دن اچانک میری بہن ماریا میرے گھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی، آج ایک رات تو میرے شوہر کی دلہن بن جا اور میں تیرے شوہر کی دلہن بنوں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، پر جب سچائی پتہ چلی تو وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ آج بھی میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا کروں، میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ میں اپنی زندگی اس قدر تنگ آ چکی ہوں کہ جی میں آتا ہے کہ خود کو ختم کر لوں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ہم عورتوں کی زندگی میں کیا یہی سب لکھا ہے؟ ہم ساری باتیں سن کے بھی اپنے شوہر کی مار کھاتی رہیں۔ مجھے روز روز کیوں تمہارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر تمہارا آسرا نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لیتی۔ میں نے اپنی بہن ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بولی، خبردار، جو تم نے اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نکالی، اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ میں علی سے بات کروں گی، وہ تمہارے شوہر اسلان کو سمجھائیں گے۔ ماریا میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے کہا، مجھے تمہارے شوہر سے بہت شرم آتی ہے۔ وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر وقت ہمارے گھر آتی رہتی ہے۔ نہیں ماریا، علی ایسا نہیں ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے۔ ماریا، تم اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ جان چھڑاؤ ایسے انسان سے، اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے سوائے مار پیٹ کے؟ پتہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ رکھا ہو۔ ماریا نے بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مریم، ابھی طلاق لے کر میں جاؤں گی کہاں؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس کی باتیں سنتے ہی میں خاموش ہو گئی۔ آخر وہ ٹھیک ہی تو بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ یہی کہہ کر میں کچن میں آ گئی۔ میں کھانا نکال ہی رہی تھی کہ علی بھی گھر پر آ گئے۔ میں نے دیکھا ماریا رو کر علی سے اپنے شوہر کی شکایتیں کر رہی تھی۔ علی اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد علی باہر چلے گئے اور ماریا کے شوہر کا بھی فون آ گیا تھا۔ وہ غصے میں ماریا سے بولے، جلدی گھر آؤ، نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا آج تک تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماریا نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں غصے سے بولی، ماریا، تمہارا شوہر تمہیں اس لیے مارتا پیٹتا ہے کیونکہ تم اس کی دھمکیوں میں آ جاتی ہو۔ ایک بار اس کے سامنے اپنی اکڑ دکھاؤ تو وہ سدھر جائے گا۔ ماریا نے کہا، مریم، آج ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ضرور سبق سکھاتی، پر میں بہت بے بس ہوں۔ میں تو ہر روز بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے تاکہ میری زندگی کچھ اچھی گزر جائے۔ ماریا کی باتیں سن کر میرا دل بہت دکھتا تھا، پر میں چاہ کر بھی اپنی بہن کی تکلیف دور نہیں کر سکتی تھی۔ ماریا کے جانے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور برتن سمیٹنے لگی، مگر میری طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اپنی بہن ماریا کے بارے میں سوچنے سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میں سارے کام چھوڑ کر صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ تو تب کھلی جب علی میرے پاس بیٹھ کر مجھے بازو سے ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا بات ہے مریم، تم اس طرح تو کبھی نہیں سوئی، اب خیریت تو ہے؟ میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا، علی، میرا دل گھبرا رہا ہے، اس لیے صوفے پر آ کر لیٹ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ میری طبیعت کو دیکھنے ہی علی گھبرا گئے تھے۔ میں نے علی سے کہا، پر میں ابھی بھی کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی ہوں، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ علی نے کہا، ایسا نہ ہو، جب تم سارا دن کچن میں کام کرو گی تو ایسی طبیعت رہے گی۔ علی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں اور علی جھوم اٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ماں اور بچہ دونوں بہت کمزور ہیں، ان دونوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا بول دیا۔ شادی کے 5 سال بعد ہمیں اب یہ خوشخبری ملی تھی، اس لیے ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں اور علی دونوں ہسپتال سے گھر واپس آ گئے۔ علی نے مجھ سے کہا، مریم، اب تم آج کے بعد گھر کے کسی کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں گھر کے کام کے لیے کسی کام والی کو رکھ دوں گا۔ میں نے علی کو کام والی رکھنے سے منع کیا۔ علی نے کہا، اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سننے والا، بس تم چپ رہو۔ علی کی باتوں پر میں ہنس پڑی اور کہا، اچھا بابا، آپ کا دل جو کرے وہی کرے۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی
اس لیے میں اپنے دل کی بات کسی اپنے سے کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ تو میرے اور ماریا کی شادی کے کچھ دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ ایک بہن تھی، اس لیے میں نے جلدی سے ماریا کے پاس فون ملایا۔ میں نے اپنی بہن ماریا کو اپنی حاملہ ہونے کی بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کل میں تم سے ملنے آؤں گی۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ علی کے آفس جانے کے بعد ماریا میرے گھر پر آ گئی اور بہت خوش تھی۔ کہنے لگی اس مشکل وقت میں نے تم نے اتنی اچھا خبر سنائی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے، اس لیے علی چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے کام کے لیے کوئی نوکرانی رکھے۔ میری بات سن کر ماریا کی آنکھوں میں حسرت بھر آئی۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ میں نے کہا ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تم گھر کے کاموں کے لیے کسی اور کو کام پر رکھنے کی بجائے مجھے ہی رکھ لو۔ میں تمہارے گھر کا کام اچھے سے کر لوں گی اور تمہارا خیال بھی رکھ لوں گی۔ جو تنخواہ تم اسے دو گی بدلے میں وہ مجھے ہی دے دینا، میں اس سے گھر کا خرچ بھی چل جائے گا۔ اور اس کی بات سن کر میں تو ہل گئی۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے ماریا کہ تم میرے گھر نوکرانی کا کام کرو، تم تو ویسے ہی میرے گھر میں خیال کرنے آ جانا۔ ہم دونوں بہنوں میں تھوڑی بہت باتیں ہوئیں اور پھر ماریا تھوڑی دیر بعد اپنے گھر چلی گئی۔ شام کو علی آفس سے گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا آج سے گھر کے سارے کام یہی کرے گی۔ وہ کافی عمر کی عورت مجھے صحیح لگ رہی۔ میں نے علی کی باتوں پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری نوکرانی دن رات گھر کے سارے کام کرتی اور میں آرام کرتی رہتی۔ مجھے بہت خیالی وقت ملتا۔ ان خالی ٹائم میں اپنے بہن کو بلا لیا کرتی، ہم دونوں بہنیں ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ دھیرے دھیرے کر کے وقت گزر رہا تھا۔ پھر اچانک علی کو 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، اس لیے بہت پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے میں تمہیں ایسی حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں تو کیا کروں۔ میں نے علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ بے فکر ہو کر جائیے، صرف 2 ہی دنوں کی تو بات ہے اور آپ نے تو گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی بھی رکھ دی ہے۔ میں اسے اپنے کمرے میں سلا لیا کروں گی۔ علی بس ہو کر مجھے دیکھتے رہ گئے، پھر بولے اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ پھر وہ سفر کے لیے نکل گیا۔ علی نے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ کاش ماریا مجھ سے ملنے آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ پورا دن اس کا انتظار کرتی رہ گئی پر وہ نہ آئی۔ لیکن شام کے وقت میری نوکرانی نے مجھ سے کہا میڈم صاحب میں آپ سے ملنے کی بہن آئی ہے۔ ماریا کا نام سنتے ہی میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا اسے اندر بھیج دو۔ اس کی حالت دیکھ کر میں حیران تھی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ چوٹ کے نشان لگے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے رو رو کر کہنے لگی مریم میں بہت پریشان ہوں، میرا گھر اب ٹوٹنے سے تو ہی بچا سکتی ہے۔ میرے شوہر نے آج مجھے بہت مارا ہے، بولا کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایسے مشکل وقت میں کس کا سہارا لوں؟ ماں باپ تو ہیں ہی نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آ گئی۔ اب تو ہی ہے، میرے شوہر کو سمجھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، پر رات ہونے والی ہے، کل چلیں گے۔ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی۔ اس نے کہا نہیں آج ہی چلتے ہیں، کیونکہ اگر آج اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ میں نے رکشا بلایا، ہم دونوں بہنیں اس کے گھر کے لیے نکل گئی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ کمرے کی طرف لے کر گئی۔ اس نے کہا میرے شوہر اسی کمرے میں ہے، اب تو ہی انہیں سمجھا سکتی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں تو فکر مت کر، مجھ سے جتنا ہوگا میں کوشش کروں گی۔ جیسے ہی اس کمرے کے دروازے کے پاس گئی، ماریا نے دھکا دے کر مجھے اس کمرے میں دھکیل دیا اور دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ ابھی میں کچھ سوچ سمجھ نہ سکی تھی کہ میں نے ایسا کچھ کیا دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کمرے کے اندر میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں آج سے 5 برس پیچھے چلی گئی، کیونکہ 5 برس پہلے بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں کمرے میں بند تھی اور رو رو کر اپنی ماں کو بلا رہی تھی۔ ماں جب کمرے کے باہر آئی تو مجھ سے کہنے لگی مریم آج تم نے جو گناہ کیا ہم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے ہیں، میں تمہارے باپ کو کیا بتاؤں گی؟ میں نے کہا ماں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں،
माँ نے کہا بکواس بند کرو مریم، تمہارے پاپا گھر پر آ گئے ہیں، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے میں چپ ہو گئی۔ پاپا جب گھر آئے تو آتے ہی ہم دونوں بہنوں کا پوچھنے لگے، تب ہی مجھے ماریا کی آواز سنائی دی۔ ماریا اور میں دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ ماریا پاپا کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا پاپا، میں تو یہاں ہوں۔ پاپا نے کہا ہاں، پر مریم کہاں ہے؟ ماریا نے کہا مت لیں اس کا نام، اس نے آپ کی عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تبھی ماں کی آواز آئی۔ ماں نے کہا چپ کر جاؤ، کھانا لے کر آؤ، اور میں کمرے میں بیٹھی یہ ساری باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ ماریا نے کہا بابا، میں نے مریم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، ایسا گناہ اس نے کیا ہے، وہ معافی کے قابل ہی نہیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ پھر اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے پاپا کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے اٹھایا، ایسا لگ رہا تھا کہ آج پاپا مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میری حالت دیکھ کر پاپا میرے لیے پانی کا گلاس لائے اور مجھ سے کہنے لگے، مریم پہلے یہ پانی پیو۔ میں پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد پاپا نے مجھ سے کہا اب بتاؤ کیا بات ہے، گھر میں کس قسم کا تماشا لگایا ہوا ہے؟ ان کی باتوں پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، پاپا میں واقعی قصوروار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے اپنا قصور بتاؤ۔ میں نے کہا پاپا، آپ نے جو موبائل لا کر دیا تھا اس پر میں نے فیس بک آئی ڈی بنائی۔ فیس بک پر ملاقات میری علی نام کے لڑکے سے ہوئی۔ ہم دونوں فون پر باتیں کرتے اور بات کی خبر کسی کو نہیں تھی، پر آج جب اس سے بات کر رہی تھی تو باتوں میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کمرے میں کون آیا ہے، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کی ایک اچھی جگہ نوکری ہو گئی تھی اور اب وہ شادی کی بات گھر میں کرنا چاہتا ہے۔ تبھی اچانک ماریا آ گئی اور اس نے ہماری باتیں سن لی اور اس نے فون میرے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ پاپا نے کہا مریم ویسے تو کسی بھی غیر آدمی سے اس طرح رات کے وقت بات کرنا گناہ ہے، یہ بات تو تمہیں اچھے طریقے سے پتہ ہوگا۔ میں اپنا سر ہلا دیا تھا، پر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا پاپا میں بہک گئی تھی۔ پاپا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری بات اس لڑکے سے کرواؤ۔ میں نے کہا پر فون تو ماریا کے پاس ہے۔ پاپا نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ فون لے کر آؤ۔ میں کمرے سے باہر گئی اور ماریا سے کہا مجھے موبائل دو۔ ماریا نے کہا منہ توڑ دوں گی اگر تمہارا پھر سے تم نے موبائل کا نام لیا تو۔ میں نے کہا موبائل میں نے نہیں، پاپا نے مانگا ہے۔ میری بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے علی کا نمبر ملایا اور بولی میرے پاپا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پاپا بیٹا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اور مریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ ادھر علی کیا بولا مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ پاپا نے فون رکھ دیا اور مجھ سے کہا کہ وہ لڑکا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اگلے 1-2 دنوں اس کے گھر والے تمہیں دیکھنے ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ پاپا کی بات سن کر میں تو خوش کی انتہا نہ رہی، میں بہت خوش تھی۔ پاپا مجھے کمرے سے باہر لے آئے اور ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے وقت پاپا نے ماں کو بھی یہ بات بتائی کہ کل لڑکے والے مریم کو دیکھنے آنے والے ہیں۔ بابا کی بات سن کر ماں بہت خوش ہوئی، پر میں نے دیکھا ماریا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ اگلے دن بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ محلے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں تو خود ہی علی کے گھر والوں کا رہن سہن دیکھ کر دنگ تھی۔ وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ علی کے گھر والے میرے پاپا اور میری ماں دونوں کو بہت پسند آئے اور اس طرح میرا اور علی کا رشتہ طے ہو گیا۔ پر ماریا تو میری بڑی دشمن بن گئی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی میرا یہاں رشتہ نہ ہو، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی اور میں دلہن بن کر علی کے گھر آ گئی۔ علی بہت اچھے تھے، میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ کچھ دیر بعد پاپا نے ماریا کی بھی شادی طے کر دی۔ ماریا کا سسرال میرے سسرال کے کچھ ہی دوری پر تھا۔ جو کچھ بھی اس نے میرے ساتھ کیا تھا میں نے سارے رشتے اس سے توڑ دیے تھے، پر ماں باپ کے گزرنے کے بعد ایک دن اچانک ماریا ہمارے گھر آ گئی اور اس سے گزرے دنوں کی غلطیوں کی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور میں نے بھی اپنا دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دیا۔ اب وہ اکثر ہی ہمارے گھر آیا کرتی اور وہ مجھے بتاتی کہ اس کا شوہر اچھا انسان نہیں ہے، وہ ایک شرابی ہے اور اسے مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ اس کے دکھ کو سن کر میں بھی دکھی ہو جاتی تھی۔ علی کو جب بھی یہ بات پتہ چلتی کہ ماریا گھر پر آئی ہے تو بہت غصہ کرتے، کیونکہ اس کی حرکتوں سے واقف تھے۔
وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہتے، مریم تمہاری بہن ابھی بھی بدلی نہیں، وہ ویسے کی ویسے ہے۔ اس بات پر میں ان سے کہتی کہ نہیں، اب وہ بدل گئی ہے، مگر آج ماریا نے مجھے پھر سے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ پھر مجھے یقین ہوا علی سچ کہتے تھے، وہ واقعی ہی نہیں بدلے۔ میری نظر کمرے کی دیوار پر پڑی تو دیوار پر کالے رنگ سے لکھا تھا، آج کی رات تم میرے شوہر کی دلہن بن جاؤ۔ یہ سب دیکھ کر تو میں کانپنے لگی۔ تبھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سامنے میرا بہنوئی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرا گئی۔ وہ آگے بڑھا، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کی باتوں سے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ایک لمبی سانس بھری تھی اور پھر کہا، میں آپ پر کیسے یقین کروں؟ آپ نے تو میری بہن کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے ایک لمبی گہری سانس لی اور پھر کہا، مریم زندگی تو میری اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ وہ ہر وقت مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی ہے۔ میں نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ شاید وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اپنے بہنوئی کی بات سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج جب میں گھر آیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں کمرے میں آ گیا، پر تمہیں دیکھا تو حیران تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ماریا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ کسی کی نہیں، مجھے میرا بہنوئی گھر لے کر آیا تھا، پر گھر آتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن میرے شوہر کے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مریم کی نظر ہم پر پڑی تو گھبرا گئی۔ علی مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ کر گھبرا کر پوچھنے لگا، تم تو بہن کے پیار میں پاگل تھی۔ مریم میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں تم میری باتوں پہ یقین کرو یا نہیں۔ آج بتا رہا ہوں، تمہاری بہن ماریا جب سے مجھ سے اکیلے ملتی ہے، وہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھ تم پر خود سے بھی زیادہ یقین تھا، اور تمہیں یہ لگ رہا ہوگا میں اتنا جلدی کیسے واپس آ گیا۔ میں تو دوسرے شہر جا رہا تھا، ہاں، پر اچانک جس کام کے لیے میں جا رہا تھا وہ کام اگلے مہینے ہوگا، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ مریم تمہاری بہن تم سے نفرت کرتی ہے اور تمہیں میری نظروں میں گرا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی نظر مجھ سے زیادہ میرے پیسوں پر ہے، اس لیے آج اس نے یہ سارا ناٹک رچایا ہے۔ آج ماریا کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میرے بہنوئی بھی آج ماریا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ ماریا روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی، پر میں اس کی سچائی جان گئی تھی اور میں نے بھی اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔